الصبح بدا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب، لوگ تم سے حلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ نیز ارشاد قرآنی ہے وَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند چمکتا، اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غایت کیا ہے؟ یعنی ابتدا میں چاند بہت باریک طلوع ہوتا ہے، پھر تاریخ وار روز بروز بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر تاریخ وار گھٹتا ہے اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی غایت و مصلحت کیا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہی مواقیت للناس والحج، یعنی چاند کا طلوع ہونا اور گھٹنا بڑھنا اور پھر آخری مرحلہ میں اس کا غائب ہو جانا تمہارے دنیاوی معاملات اور شرعی حسابات کے لیے علامات ہیں۔ ہزار رہا دینی و دنیاوی امور اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے اوقات اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخ ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت و رہنمائی کیا کرتی ہیں، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان کے صفحہ پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، پڑھے بھی اور بے پڑھے بھی، شہری بھی اور دیہاتی بھی، خواص بھی اور عوام بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اور یہی وہ قدرتی جنتری ہے جو آسمان پر نمودار ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کو بیک وقت ان کی تاریخوں کا حساب بتاتی رہتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چاند کی چال کے لیے 28 منزلیں مقررہ ہیں جو 12 برجوں پر منقسم ہیں۔ ہر برج کے لیے منزلیں ہیں۔ چاند ہر شب ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 شب ورنہ ایک شب چھپتا ہے، اور قدرت سے اور لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ کو قدرہ سے متعلق رکھنے سے منشاء خداوندی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقت و زمانہ کا حساب کتاب تقویم قمری ہی کے مطابق رکھا جائے، اور جب اعمال شرعی کا مدار حساب قمر ہی پر ٹھہرا تو اس حساب قمری کا اہتمام و انضباط بھی فرض کفایہ ہوا۔ تو جنہیں انگریزی سن سے کاروبار رکھنا ضرورت کے درجے میں آ پڑا ہے، ان کے لیے تو خیر عذر بھی ہے،
لیکن بلا ضرورت سن ہجری قمری کو چھوڑ کر سن شمسی مسیحی انگریزی اختیار لینا غیرت اسلامی کے منافی اور واقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ لیکن بائیں ہم جن احکام شرعیہ کا دار و مدار رؤیت ہلال اور قمری مہینے سال سے ہے، وہاں عیسوی سال ہرگز معتبر نہ ہوگا۔ مثلا مسلمان مرد خواہ عورت جس عربی قمری اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا اور وہی اسلامی مہینہ دوسرے سال کے آنے تک اس کے پاس مال بقدر نصاب باقی رہا، تو وہی مہینہ تاریخ اس کے لیے زکوٰۃ کا سال ہے۔ انگریزی مہینوں کا اعتبار حرام ہے اور نہ اس کے اوقات آمدنی پر لحاظ، الغرض اسلام نے سال کا شمار قمری حساب پر رکھا ہے اور اس حساب کو شمسی حساب کے برابر کرنے کے لیے کوئی لوند کا مہینہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہج حساب کو پسند فرماتے جو فطرت کے اصول اور دینی مصلحتوں پر مبنی ہو، اور انہی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں آیا کریں تاکہ ساری دنیا کے مسلمان اس کی ہمہ گیری سے مستفید ہوں اور سردی گرمی کے تغیرات کسی ایک طبقہ ارض سے مخصوص نہ رہیں۔ اگر 3 دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے، اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور یہ شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ وہاں اگر اس جانے والے میں کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے جو شرعاً بھی برائی ہے اور اس نے اسی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے، تو آدمی کو خدا اور رسول کی رضا جوئی کے لیے توبہ کرنا اور اس برائی سے بچنا چاہیے کہ بندے بھی خوش رہیں اور خدا اور رسول بھی راضی۔ عیادت کو جائے اور مریض کی سختی کو دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور نہ اس طرح سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ مریض کے سامنے تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کا مزاج پوچھے اور تسلی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے: لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، انشاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔
بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن